بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصحاب کرام کی عظیم جماعت، جن کی قربانیاں قرآن نے جن کے ایمان کو معیار قرار دیا، جن کی قربانیوں کا تذکرہ جگہ جگہ قدم قدم کے پر ہے، آج رافضیوں کا اور ان سے متاثرین کا ایک بڑا طبقہ نعوذ باللہ اصحاب کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے بارے میں نام شناخت باتیں، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کی عظمت و فضیلت کو پڑھا ہی نہیں، نہ سمجھا ہے۔ اب قرآن نے جب یہ کہا، یہاں کئی لوگ صحابہ کی جماعت کو دیکھیں، اصحاب بدر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ درپیش ہوا کہ مکہ کے پر چڑھائی کرنا تھا، ان لوگوں نے دھوکہ دہی کی، معاہدہ ہوا تھا، اس کے خلاف کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ والوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ ساری تیاریاں چالو ہیں۔ ان خبروں کے تعلق سے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ انفارمیشن دینی چاہی، لیکن اللہ نے خبر کر دی اور روضہ خاک کے پر ایک عورت کے ذریعے پیغام وہاں تک جا رہا تھا، بتا دیا گیا حضرت علی ہیں، حضرت زبیر جا کر اس خاتون کے ذریعے جو خط لکھا ہوا تھا لے کر آئے۔ اب لے کر آئے تو پتا چلا کہ وہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اب یہ انفارمیشن دینا یہ جنگی جرم ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے، چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اپنی جنگی کارروائیوں کے بارے میں دشمن کو خبر دی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معاملات کی تحقیق کی۔ کوئی بھی کتنا بھی بڑا معاملہ درپیش ہو پہلے تحقیق کیجیے گا، یہ نہیں کہ ون سائڈ باتوں کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ ایک طرف کی باتوں کو سننے کے بعد فیصلہ کرنے لگ جائے۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے قاضی بنا دیا۔ ابو داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر، کہ پہلے کے حق میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مزاج دیا تحقیق کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، کہا کہ حاطب بن ابی بلتع یہ بتاؤ اس خط کو لکھنے کا مقصد کیا تھا، کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول میں اپنے ایمان کے پر برقرار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا ہوں، میں اپنے ایمان پر برقرار ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ مکہ میں میرے بال بچے رہتے ہیں اور وہ مشرکین کے درمیان گرے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ اس خط کے ذریعے ان پر احسان کروں، اور مجھے اس بات کی امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا مسلمان شکست کھا جائیں، نہیں، میں نے اس لیے لکھا تاکہ میرے بال بچے محفوظ رہے اور میں اپنے مسلمان تو اپنی جگہ پر یہ جنگ جیتنے والے ہیں، یہ عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق نے اجازت مانگی کہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، سر قلم کر دیا جائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمر انہیں چھوڑ دو، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے اصحاب بدر کے بارے میں، شرکائے بدر کے بارے میں کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، آج کے بعد تم کچھ بھی کرو میں تمہارے کسی عمل کے بارے میں باز پرس کرنے والا نہیں۔ یہ اصحاب کرام کی فضیلت ہے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی، کتنی بڑی فضیلت۔ اللہ نے کہا کہ اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کرو، تمہارے کسی عمل پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کی جماعت اتنی عظیم ہے، یہاں اس مثال کے ذریعے بتانا مقصود یہ ہے کہ بالفرض اصحاب کرام سے کوئی خطا غلطی ہوئی بھی تو یقیناً اللہ انہیں معاف کرنے والا، وہ ہم سے بڑھ کر استغفار کرنے والے، وہ ہم سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھنے والے ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک لمحہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی حالت میں گزارا، دنیا کے سارے انسان مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عظمت و فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحابیت کی ہے۔